مصیبت زدہ بہن بھائیوں کی مدد ہماری قومی ذمہ داری ہے. یہ سیاست نہیں، خدمت اور لوگوں کے دکھوں پر مرہم رکھنے کا وقت ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے وفاقی اداروں کو مزید متحرک ہونے کی ہدایت. وزیر اعظم کا خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کے لیے وفاقی کابینہ کی 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کرنے کا اعلان. سوابی میں بادل پھٹنے سے تباہی، بھاری بھرکم پتھروں کے ساتھ پانی گھر میں آیا اور قیامت ڈھا دی. متاثرہ شخص نے ARY نیوز کو بتایا ماں، بہن اور 9 بچوں سمیت 15 لوگ ملبے تلے دبے ہیں. راستے بند ہونے کے باعث ریسکیو کاموں میں بھی مشکلات. ریسکیو اہلکار نے بتایا 1.5 گھنٹے میں 5 کلومیٹر پیدل چل کر گاؤں تک پہنچے. اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی 27ویں آئینی ترمیم لانے کی خبروں کی تردید. کہا 26ویں ترمیم ہضم کر رہے ہیں، 27ویں کی ابھی ضرورت بھی نہیں. لندن میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا ملک درست سمت میں جا رہا ہے، G20 میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم امن پسند ملک ہیں، بھارت کے ساتھ جنگ بندی پر قائم ہیں. سوابی میں ریسکیو آپریشن میں تاخیر، ہیوی مشینری تاحال نہ پہنچائی جا سکی. مقامی عہدیدار نے شکایت کی سیاسی لوگ آ کر فوٹو سیشن کروا رہے ہیں، مشینری نہیں دے رہے. بھاری بھاری پتھر لوگ ہاتھوں سے کیسے ہٹائیں. ملبے سے ایک خاتون اور 4 بچوں کی لاشیں بھی لوگوں نے خود نکالی. راستے بند ہونے سے ریسکیو کاموں میں بھی مشکلات. ریسکیو اہلکار نے بتایا راستے بند تھے، 5 کلومیٹر پیدل چل کر متاثرہ علاقے میں پہنچا. بچے رات بھر جاگتے ہیں کہ کہیں دوبارہ سیلاب نہ آ جائے. بونیر میں تاریخی تباہی کے بعد لوگ سونے سے بھی خوفزدہ ہو گئے. گاؤں بشونی میں ٹوٹے در و دیوار اور بکھرا ہوا سامان موز و ریلے کی وحشت سنا رہا ہے. بشونی کے ایک خاندان کے 25 لوگ آبی ریلوں کی زد میں آ کر شہید ہوئے. نماز جنازہ میں ہر آنکھ اشکبار تھی. سوات کے شہر مینگورہ کے گھر، گلیاں اور سڑکیں اب بھی کیچڑ میں اٹی ہوئی ہیں. شانگلہ میں 27 رابطہ پل، 56 اسکول اور متعدد سڑکیں سیلاب بہا لے گیا. متاثرین کی مشکلات بڑھ گئی. امدادی کارروائیوں میں دشواریوں کا سامنا. کلاؤڈ برسٹ کے بعد لاپتہ ہونے والے افراد کو ڈھونڈا جا رہا ہے. ڈائریکٹر PDMA نے بتایا 100 افراد اب بھی لاپتہ ہیں. صوبے بھر میں اموات 325 ریکارڈ کی گئی ہیں. نیلم کے علاقے شانداس میں جیپ کھائی میں گرنے سے 5 سیاح جاں بحق. کوٹلی کے مقام پر دریائے پونچھ میں طغیانی. تتا پانی ریسٹ ہاؤس کو خطرات لاحق. ٹالیاں کے مقام پر پلندری کوٹلی روڈ لینڈ سلائیڈنگ اور درخت گرنے سے بند ہو گئی. راولا کوٹ میں یونیورسٹی آف پونچھ کیمپس کے قریب کار نالے میں بہہ گئی. خاتون لیکچرر جاں بحق ہو گئیں. کوٹلی میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول پگواڑی لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گیا. بھمبر میں بھی لینڈ سلائیڈنگ، درجنوں دیہات کا رابطہ منقطع. آزاد کشمیر میں کل سے 23 اگست تک سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بند رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری. اللہ اپنے پیارے لوگوں کا امتحان لیتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی سوات میں ARY نیوز سے گفتگو. کہا متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، جس کا بھی نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے گا. خیبر پختونخوا حکومت نے سیلاب کے دوران جاں بحق افراد کا معاوضہ 10 لاکھ سے بڑھا کر 20 لاکھ روپے کر دیا. مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں سیلاب متاثرین کو خصوصی پیکج کے تحت معاوضوں کی ادائیگی شروع کر دی. تمام اضلاع کو 85 کروڑ روپے جاری کیے. محکمہ زراعت نے سیلاب متاثرہ اضلاع کے لیے ہنگامی ٹاسک فورس قائم کر دی. ٹاسک فورس متاثرہ کسانوں کو درپیش مسائل کی نشاندہی کرے گی. پنجاب میں بہت جلد جاپان جیسی ترقی نظر آئے گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جاپان میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب. کہا ایک وزیر اعظم تھا جو دوپہر 12 بجے آ کر 3 بجے غائب ہو جاتا تھا. شہباز شریف 18 گھنٹے کام کرتا ہے. نواز شریف اور میری محنت سے بھی ملک ترقی کر رہا ہے. PTI دور میں دوست ملکوں سے تعلقات خراب کیے گئے. ہماری حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. یوکوہاما میں پاکستانیوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. ایسا لگ رہا ہے جیسے لاہور میں جلسہ کر رہے ہیں.
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جاپان کے تاریخی اور صنعتی شہر یوکوہاما کی بندرگاہ کا دورہ، پورٹ آپریشنز کا مشاہدہ کیا، یوکوہاما کی ترقی کو سراہا۔ مریم نواز کی یوکوہاما کے شہری ترقی کے ادارے کے حکام کو لاہور کے دورے کی دعوت۔ یوکوہاما اور پنجاب میں ماحولیات، جدید ترقیاتی نظام اور دیگر شعبوں میں سٹی ٹو سٹی تعاون پر اتفاق۔ مریم نواز نے جاپان کے سب سے بڑے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ بھی کیا، کہا یوکوہاما کی ماحولیاتی اور شہری ترقی کے ماڈل کو پنجاب میں لاگو کریں گے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری۔ پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ کی امدادی ٹیمیں سوابی پہنچ گئیں۔ ڈلورائی، سرکوئی اور بادہ میں متعدد سڑکیں کھول دی گئیں۔ بنیر، شانگلہ اور سوات کے متاثرہ علاقوں میں بھی پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری۔ کور آف انجینئرز نے رابطہ سڑکوں کی بحالی کا کام مکمل کرنا شروع کر دیا۔ میڈیکل کیمپس پر مفت دواؤں کی فراہمی، متاثرہ خاندانوں کو راشن اور بستر فراہم کیے گئے۔ تمام متاثرین کی بحفاظت محفوظ مقامات پر منتقلی تک آپریشن جاری رہے گا۔ عوام نے پاک فوج کی امدادی سرگرمیوں پر اطمینان اور شکریہ کا اظہار کیا۔ پاک فضائیہ سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ ایئر ایگل B-37 کے ذریعے 48 ٹن امدادی سامان کی کراچی سے پشاور منتقلی۔ NDMA کے تعاون سے خشک راشن، امدادی سامان متاثرہ خاندانوں میں تقسیم ہوگا۔ فوج ہی ملک بچا رہی ہے، آپریشن رکے گا نہیں، تیز ہوگا۔ آپریشن جس صوبے میں بھی ہو رہا ہے جاری رہے گا۔ سینیٹر فیصل واڈا کی پارلیمنٹ کے باہر گفتگو، کہا سیاستدان فوج کو ذاتی مفاد کے لیے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ 8 سیٹیں آنا تھیں، 5 آئیں، KP میں بے ایمانی چل رہی ہے۔ یہ پہلے والوں کو چور کہتے تھے، خود تو ڈاکو نکلے۔ فضل الرحمان کے اس بیان کی تائید کرتا ہوں کہ KP کے سرکاری فنڈ کا 10% مسلح گروہوں کو جاتا ہے۔ جو ناکام صوبے ہوتے ہیں وہاں تباہی ہوتی ہے۔ KP میں کوئی منصوبہ بندی نہیں، توجہ مال بٹورنے پر ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کا اہم کردار، پروفیسر عثمان قاضی گرفتار۔ سیکیورٹی فورسز نے یوم آزادی پر بڑی تباہی کا منصوبہ ناکام بنایا۔ ملزم کالعدم BLA کے مرکزی رہنماؤں کی ہدایت پر کارروائیاں انجام دیتا۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے خودکش بمبار کو چھپائے رکھا، ریلوے اسٹیشن تک بھی پہنچا کر آیا۔ عثمان قاضی نے مطالعہ پاکستان میں PhD کیا تھا اور یونیورسٹی کا استاد تھا۔ ملزم نے دہشت گردوں کی سہولت کاری کا اعتراف کر لیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ڈاکٹر عثمان قاضی کا اعترافی بیان میڈیا سے شیئر کیا۔ ملزم نے بتایا ہر بیار کی جانب سے اہداف بتائے جاتے تھے، دہشت گرد کارروائیوں کے لیے ٹیلی گراف ایپ استعمال کرتے تھے۔ ریاست نے عزت اور وقار دیا، غداری پر شرمندہ ہوں۔ ڈاکٹر عثمان قاضی کالعدم مجید بریگیڈ کا اہم ترین لیڈر ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے عثمان قاضی کوئٹہ ریلوے اسٹیشن حملے کا سہولت کار ہے۔ بلوچستان میں محرومیت کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، عوام گمراہ کن عناصر سے دور رہے۔ ریاست 2000 ٹھگوں کے آگے سرنڈر نہیں کرے گی۔ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کی اطلاع نہ دینے والے بھی گناہ گار تصور ہوں گے۔ دی رپورٹرز میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کسی کا فیملی ممبر دہشت گرد گروپوں سے منسلک ہے تو ہمیں آگاہ کرے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را پاکستان توڑنے کی سازش کے لیے تمام ٹولز فراہم کر رہی ہے۔ دہشت گردوں کو فنڈنگ کے ساتھ ذہن سازی بھی کرتی ہے۔ پاکستان توڑنے کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ جبری گمشدگی کیسز پر 24 گھنٹے میں ملزم کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کا میکینزم تیار کیا جائے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ غیر متعلقہ دباؤ کی شکایات 24 گھنٹے میں رپورٹ اور 14 دن میں کارروائی مکمل کرنے کا فیصلہ۔ زمین پر جھگڑے کے مقدمے 24 ماہ میں نمٹانے کی ہدایت۔ نابالغ ملزم کے مقدمے 6 ماہ اور قتل کے مقدمے 24 ماہ میں مکمل کرنے کی ٹائم لائن مقرر کی گئی۔ خیبر پختونخوا میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، کسی جماعت نے منفی بات نہیں کی۔ کراچی یا سندھ میں کوئی آفت آ جائے تو تنقید شروع ہو جاتی ہے، جس سے لوگوں میں مایوسی پھیلتی ہے۔
وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کہتے ہیں کراچی سمیت سندھ بھر میں زیادہ بارشوں کے امکانات ہیں، جو پیشگی اقدامات کر سکتے تھے وہ کر لیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرا سینٹر کوٹ عبد المالک اور پاسپورٹ آفس شاہدرہ کا دورہ، دستاویزات اور پاسپورٹ بنوانے کے عمل کا جائزہ لیا۔ نادرا سینٹر کا دفتر تزئین و آرائش کی وجہ سے بند، 2 موبائل وین موجود، انٹرنیٹ ڈاؤن، شہریوں کی قطاریں۔ شہریوں نے محسن نقوی سے شکایت کی، ہیلپ لائن پر بھی صحیح رہنمائی نہیں مل رہی۔ محسن نقوی نے مسائل سنے اور حل کے لیے ہدایات دیں، کہا ہر سینٹر پر شناختی کارڈ کی سہولت ہے تو شہریوں کو دوسرے سینٹر جانے کا کہنا ناقابل قبول ہے۔ محسن نقوی کا شاہدرہ پاسپورٹ آفس میں فائلیں اور کاغذات دیکھ کر برہمی کا اظہار، کہا تمام ریکارڈ فوری طور پر آن لائن کیا جائے، پاسپورٹ کی ڈیلیوری مقررہ مدت میں یقینی بنانے کا حکم۔ منی لانڈرنگ کیس میں پرویز الہی کے قابل ضمانت وارنٹ جاری، اسپیشل جج سینٹرل کورٹ لاہور نے پرویز الہی کی حاضری معافی کی درخواست خارج کر دی۔ انسداد دہشت گردی راولپنڈی نے 26 نومبر احتجاج میں ملوث 3 مجرمان اجمل خان، سلیم شہزاد اور خرم شہزاد کو 4 ماہ قید کی سزا سنا تھی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کوشش ہوگی تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کا بوجھ مزید کم کریں۔ کراچی میں جاب فیئر کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا حکومت کا کام روزگار فراہم کرنا نہیں بلکہ کاروبار کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔ پاکستان پائیدار اور جامع ترقی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، عملی زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، نوجوان محنت کو اپنا شعار بنائیں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان زرعی تجارت میں بڑی پیش رفت، ایران پاکستان سے چاول درآمد کرے گا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کی سربراہی میں وفد کے دورہ، ایران کا اعلامیہ جاری۔ اعلیٰ سطح وزارتی اجلاس میں بڑے فیصلے، ایران 60% گوشت پاکستان سے خریدنے پر آمادہ ہو گیا، پاکستان سے مکئی درآمد کرنے پر بھی اتفاق۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کہتے ہیں ایران نے پاکستان سے عام درآمد میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، آم کی ایران کو برآمد بڑھ جائے گی، زرعی تجارت کے فروغ کے لیے کسٹم کلیئرنس تیز کی جائے گی، فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے مشترکہ کمیٹی قائم کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس، کراچی اور حیدرآباد کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ، کراچی کی تمام ترقیاتی اسکیموں کی رفتار تیز کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کام کا جائزہ لینے کے لیے خود جلد دورہ کروں گا۔ کراچی کے صحافی خاور حسین کی پراسرار موت کی تحقیقات جاری، کمیٹی کے سربراہ ڈی آئی جی آزاد خان کہتے ہیں خاور کی گاڑی سے ملے فون کا ڈیٹا ریسیٹ کر دیا گیا تھا، ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر زاویے سے کیس کی تفتیش کر رہے ہیں۔ پولیس سرجن کا کہنا ہے واقعہ خودکشی ہے یا قتل ابھی رائے نہیں دے سکتے، پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ 2-3 روز میں آ جائے گی۔ خاور کے والد کا کہنا ہے میرا بیٹا اپنے آپ کو گولی نہیں مار سکتا، یہ قتل ہے۔ خاور حسین کی سانگھڑ میں تدفین، نماز جنازہ میں صحافیوں سمیت عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کراچی کے علاقے اورنگی میں کپڑے کے تاجر کے قتل کی تحقیقات، شاداب گراؤنڈ کے قریب موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے تعاقب کرتے ہوئے نعیم کو نشانہ بنایا، 4 گولیاں ماری، مقتول سے کوئی چیز نہیں چھینی گئی۔ کراچی پشاور میں نجی کمپنی کے عملے سے 1.5 کروڑ چھین لیے گئے، لوٹ مار کے دوران عملے کے ساتھ موجود سیکیورٹی گارڈ نے مزاحمت نہیں کی، کمپنی کے باہر پہرا دینے والے سیکیورٹی گارڈ نے بھی فائرنگ نہیں کی۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمان کو بینک سے رقم لے کر نکلنے سے متعلق تمام معلومات پہلے سے تھی، سی سی ٹی وی کا جائزہ لے رہے ہیں، عملے اور سیکیورٹی گارڈز کو شامل تفتیش کریں گے۔ اسرائیلیوں کا نیتن یاہو سے غزہ پر حملے روکنے کا مطالبہ، اسرائیل بھر میں حکومت مخالف مظاہرے، مظاہرین نے تل ابیب جام کر دیا، 10 لاکھ افراد کے سڑکوں پر آنے سے ٹریفک کا نظام درہم برہم، مظاہرین کا یرغمالیوں کی رہائی کے لیے غزہ میں حملے بند کرنے پر زور، ناکام پالیسی پر نیتن یاہو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔
اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف شدید نعرے. اسرائیلی آرمی چیف نے حملے تیز کرنے کی منظوری دے دی. کہا حماس کو شکست ہونے تک حملے جاری رہیں گے. غزہ پر تازہ اسرائیلی حملوں میں مزید 60 فلسطینی شہید. 6 مہینے میں 6 جنگیں ختم کرائیں. یوکرین جنگ میری نہیں، نیند میں رہنے والے جو بائیڈن کی ہے. اس وقت میں صدر ہوتا تو یہ جنگ کبھی شروع نہ ہوتی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر پاک بھارت جنگ کا ذکر کرتے ہوئے کہا انہوں نے ایک ممکنہ ایٹمی تباہی بھی روکی. لکھا میرا کام جنگ ختم کرنا ہے، آگے بڑھانا نہیں. مجھ پر تنقید کرنے والے بے وقوف اور ناکام لوگ ہیں. میں جانتا ہوں کیا کرنا ہے، یہ مسئلہ حل کر کے دکھاؤں گا. یوکرین کے صدر زیلنسکی کی آج ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہے. بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کا الیکشن کمیشن بھارتی جنتا پارٹی کی ملی بھگت سے انتخابات چوری کرنے کا الزام. کہا الیکشن کمیشن کھلم کھلا ووٹ چوری کر رہا ہے. SIR کا مطلب بہار کے عوام کے ووٹ چوری کرنے کا طریقہ. الیکشن کمیشن بتائے CCTV کا قانون کیوں بدلا. امریکہ میں پاکستانی نوجوان کھلاڑی کا شاندار کھیل. ارشب عرفان نے $12,000 انعامی رقم والا جانس کریک اوپن اسکواش ایونٹ اپنے نام کر لیا. فائنل میں ملیشین حریف نیتھن کو 3-1 سے پچھاڑ دیا. رواں سال ارشب کا یہ تیسرا PSA ٹائٹل ہے. اور ٹاپ 10 T20 سیریز میں پاکستان شاہینز کی دوسری فتح. میلبرن رینیگیڈز کو 73 رن سے شکست دے دی. ڈارون میں پاکستان شاہینز نے 179 رنز کا ہدف دیا. عبدالصمد نے ناقابل شکست 110 رنز بنائے. میلبرن رینیگیڈز کی پوری ٹیم 95 رنز پر ڈھیر ہو گئی. معاذ صداقت کی 3، فیصل اکرم کی 2 وکٹیں. عثمان طارق کی مسٹری کیریبین پریمیئر لیگ میں بھی چل پڑی. اسپنر نے اپنے ڈیبیو میچ میں سینٹ کٹس کی بیٹنگ لائن اڑا کر رکھ دی. اسپیل میں 4 شکار کیے. اپنی ٹیم ڈرمباگو نائٹ رائڈرز کی جیت نمایاں کردار ادا کیا.